السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میری پیاری بیٹیوں، میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ یقیناً انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرے ذہن میں بڑے دنوں سے ایک بات تھی کہ میری بہنیں جو ہیں، بہنیں بیٹیاں، یعنی بیسیکلی آپ یوں سمجھیں کہ عورت ذات عام طور پر عورت ذات کیا کرتی ہے، یعنی اپنے یا تو خواب ہی نہیں دیکھتی کہ مطلب اس کی جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ اس حد تک جاتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آ، یعنی کہ اپنے لیے کوئی خواب دیکھ سکے۔ وہ تو سراسر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے فیس کو، دوسروں کے منہ کو دیکھ کر چل رہی ہوتی ہیں عام طور پہ خواتین۔ تو ہمارے خواب جو ہے نا وہ یعنی ہمارے ہی بولوں گی کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں۔ تو ہم اپنے خوابوں کو جو ہے نا وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسروں کی سوچ سے ہم سوچتے ہیں، دوسروں کی سوچ سے ہم خواب دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خواب۔ تو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو کسی نے کوئی بڑے خواب دیکھنے کی ہمت کر ہی لی تو وہ خواب بھی ہم معاشرے کی نظر کر دیتے ہیں، بھی سوچ آتی ہے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں مطلب فلاں ناراض نہ ہو جائے، میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ تو میں کہتی ہوں، میں تو سمجھتی ہوں کہ چھوٹے خواب کیوں دیکھیں عورتیں؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ مردوں کا ہے؟ ایسا کیوں؟ میرا خیال ہے، میری سوچ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میرے سوچنے کا انداز یا میں جو سمجھتی ہوں یا جو میں چاہتی ہوں اپنے تجربات بیان کرنا، یا جو بھی میں موٹیویشن دینا چاہتی ہوں، جو میں مینٹورنگ کرنا چاہتی ہوں، میں وہ اپنے حساب سے، اپنی سوچ کے حساب سے کر سکوں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کی جو شان ہے نا وہ بہت بلند ہے، عورت بہت قیمتی چیز ہے، عورت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، عورت بہت قیمتی چیز ہے، عورت بہت ایک اللہ تعالیٰ کا نا انعام ہے اس دنیا کے لیے، مطلب کیونکہ دیکھیں نا عورت کی گود میں معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ تو اگر عورت کمزور ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری گود میں معاشرہ دیتا؟ ہماری گود بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی اگر ہم کمزور ہوتے تو؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ میرا خیال سے تو عورتوں کو اپنی شان، اپنی قیمت سمجھنی چاہیے اور تھوڑی ہمت کرنی چاہیے، تھوڑے خواب دیکھنے چاہیے، بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ دیکھیں نا، ہم ایز اے پرسن دیکھیں، اگر ہم بیٹی ہیں، اگر ہم بیوی ہیں، اگر ہم بہن ہیں، اگر ہم ماں ہیں، بے شک سے یہ رشتے بہت ہمارے لیے بھی بڑے قیمتی ہیں، اور یہ رشتے بھی ہمارے لیے، ان رشتوں کے حوالے سے بھی ہم پہچانے جاتے ہیں، لیکن ہم ایز اے انسان بھی تو ہیں نا، ایک انسان بھی تو ہے نا، ایک آزاد انسان۔ اور آزاد انسان کو اپنے لیے سوچنے کا، اپنے لیے خواب دیکھنے کا، ان کو پورا کرنے کا، ان کے لیے کوشش کرنے کا، قدم بڑھانے کا مکمل حق ہے ایک آزاد انسان کو۔ تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں یہ کہ ہم ماں، بیٹی، بیوی، بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک آزاد انسان بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے خوابوں کو ذرا بڑا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں تبھی اصلاح ہو سکتی ہے جب مائیں اسٹرانگ ہوں۔ میرے حساب سے مائیں اسٹرانگ ہوں گی تو نسلیں اسٹرانگ ہوں گی۔ کیونکہ دیکھیں نا، وہ مثال آپ نے دیکھی ہے نا، سنی ہوگی یقیناً، کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی مرد کو پڑھایا لکھایا تو گویا آپ نے صرف ایک فرد کو پڑھایا لکھایا، لیکن اگر آپ نے کسی لڑکی کو پڑھایا لکھایا تو گویا آپ نے ایک پورے معاشرے کو پڑھایا لکھایا، پورے معاشرے کو ایک تعلیم دی، پوری نسل کو تعلیم دی۔ تو عورت تو کمزور نہیں ہے نا، عورت کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ اگر عورت اپنی سوچ نہیں بدلے گی تو ہمارے معاشرے تو اسی طرح کمزور رہیں گے۔ دیکھیں نا کہ ہمارے جو آج کل دنیا پہ جو ممالک یا جو مذہب حکومت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، دنیا نامہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
کہ دنیا میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ کس چیز کے سر پہ کر رہے ہیں. انہوں نے ترقیاں کی ہیں اور اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور وہ خود آگے چلے گئے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا ہیں، آپ پاکستانی قوم کو دیکھ لیں، ان کو منجیوں سے ہلنا ہی نہیں آتا. تو دیکھیں نا، ماؤں کی سوچیں چھوٹی ہوتی ہیں اگر، تو وہ صرف ماؤں تک محدود نہیں رہتی، وہ آگے بھی جاتی ہیں، نسلوں میں آگے جاتی ہیں. ماں کی سوچ چھوٹی ہے، بیٹے کی سوچ بھی چھوٹی ہوگی. میرا خیال سے، میرا تو یہی خیال ہے، میں سمجھتی ہوں ماں کو کھل کے سوچنا چاہیے، خواب دیکھنے چاہیے، ہمت کرنی چاہیے ان کو حاصل کرنے کی، اور اپنے حساب سے معاشرے میں اپنی طرف سے بہت اچھی چیزیں ایڈ کرنے کی. ہماری مائیں اسٹرانگ ہوں گی تو ہمارا معاشرہ اسٹرانگ ہوگا. اور لیکن اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں خواب دیکھتی ہیں. اول تو پہلی بات ہے، خواب ہی نہیں دیکھتی، اور اگر دیکھ لیتی ہیں تو اس کو خوف سے ہی بیچاری دفنا دیتی ہیں کہ بھئی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، فلاں یہ نہ کہہ دے، فلاں وہ نہ کہہ دے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں یوں نہ کر دے. تو میں سمجھتی ہوں یار کہ مطلب ماؤں کو نا اسٹرانگ ہونا چاہیے. عورت کو، بیسیکلی عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. عورت ہی پھر آگے چل کے ماں بھی بنتی ہے. پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بہن بیٹی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ آگے چل کر ایک نسل کی امین ہو جاتی ہے. اس کی گود میں اللہ تعالیٰ ایک نسل دیتا ہے امانت کے طور پر. تو آپ خود دیکھیں نا یار، ماؤں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، میرے بچے ہیں ماشاء اللہ، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت، یا میں بچوں کو ایک امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند انسان بنا سکوں. اللہ تعالیٰ، مجھے بہت خواہش ہے، اللہ تعالیٰ آگے آپ کو پتہ ہے قسمت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب قسمت ہوتی ہے نا بچوں کی بھی اور ماں کی بھی، کہ ماں کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، بار آور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. لیکن میرے ہاتھ میں اللہ نے کوشش تو دی ہے نا، میں کوشش تو کروں نا، میں اپنی طرف سے کوشش تو کروں نا، معاشرے کو ایک مضبوط فرد دینے کی، معاشرے کو ایک مضبوط اپنی اولاد کی صورت میں معاشرے کو مضبوط افراد معاشرے میں ایڈ کرنے کی. تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں، اور آگے پھر نصیب اپنا ہے اولاد کا بھی اور ماں باپ کا بھی. لیکن یہ ہے کہ مائیں اگر مضبوط سوچیں گی تو اپنی اولاد کو مضبوط سوچ دیں گی نا. اگر ہم مطلب عورتیں ہی اگر، ماں ہی خاص طور پہ ماں، کیونکہ عام طور پر ماں کی چونکہ درسگاہ ہوتی ہے ماں کی گود، تو اس لیے میں زیادہ تر میں بات کرتے ہوئے ماں ہی کا ذکر کر رہی ہوں، بیسیکلی ایک عورت کا ذکر کر رہی ہوں میں. تو اگر عورت اگر مضبوط سوچ رکھے گی تو وہ مضبوط نسل پروان چڑھائے گی. اب دیکھیں، عورت کی گود میں تو بیٹیاں بیٹے دونوں ہوتے ہیں نا. ماں کی سوچ مضبوط ہوگی تو بیٹی کی سوچ مضبوط ہوگی، اگر ماں کی سوچ، بیٹے کی بھی سوچ مضبوط ہوگی. لیکن اگر ماں مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوگی اور وہ با ہمت نہیں ہوگی تو ہمارے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے نا. بچے بھی تو پھر ہمت نہیں کر سکیں گے نا، کہ مطلب انہوں نے شروع سے ہی ایک کمزور سوچ کے ساتھ پروان چڑھے ہوں گے، تو وہ کیسے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے. ہمیں یہ سوچنا ہے. دیکھیں، ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، کیونکہ ہم ماں بہن بیٹی بیوی سے ہٹ کر بھی ایک آزاد انسان ہے. ہمیں حق ہے کہ ہم خواب دیکھیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایک مضبوط اور اسٹرانگ پرسن بن کر ہم اپنی لائف جئیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے حقوق دے کر بھیجا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا عورت کو ہمیشہ، عورت کے بارے میں ساری حدیثیں مردوں کو یاد آ جاتی ہیں. مردوں کو نہیں، بس ہمارے معاشرے میں ہی بڑی ہوئی ہے کہ جی عورت کو ڈی گریڈ کرنے والی ساری حدیثیں ہم لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، اور اس کو جو اللہ نے حقوق دیے ہیں، جو اللہ نے اس کو مضبوطیاں دی ہیں، جو اللہ نے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بنائی ہے، ہم اس سے انکاری ہوتے ہیں. کبھی ہم باپ کی صورت میں ہم بیٹیوں کو کمزور بناتے ہیں، کبھی ہم بھائیوں کی صورت میں ہمارا معاشرہ، میں نہیں کبھی ہمارے معاشرے میں کبھی بھائیوں کی صورت میں مرد عورت کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، کبھی باپ کی صورت میں کر رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ شوہر کی صورت میں کر رہا ہوتا ہے، کبھی اور کسی رشتے کی صورت میں کر رہا ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ ہو یہی رہا ہوتا ہے. حالانکہ اگر ہم لوگ یہ دیکھیں نا
تو عورت اگر جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی تو ہماری نسلیں سنوریں گی. مجھے تو یہ سوچ اتنی زیادہ آتی ہے نا، خاص طور پہ یہ جب سے آپ کے سامنے ہمارے مسلمانوں کا ایک ملک ہے اپنے اقصیٰ بیت المقدس، تو اس کے اوپر جب سے مطلب اس طرح کے حالات آئے ہیں نا، خونی تباہی جب سے ہوئی ہے نا، تو میرا نا سوچنے کا انداز پہلے سے بھی الحمدللہ تھوڑا ایسے تھا کہ تھوڑا سا ذہن میں آتا تھا کہ امت مسلمہ کے لیے کوئی سوچیں تھیں دل میں، بٹ اس کے بعد تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ بس اس کے بعد تو بہت تیزی آ گئی میری اس طرح کی سوچ میں، اور اس طرح کا میں نا میرا دل بس ہر وقت درد سے بھرا رہنے لگا کہ میں نے امت مسلمہ کی بے بسی اس وقت دیکھی کہ امت مسلمہ کیا اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے کٹ رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، لیکن ہم ہم خاموش ہیں. کیونکہ جو مخالف لوگ ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. اور مضبوط وہ کس حوالے سے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، مضبوط کس حوالے سے ہیں؟ مضبوط وہ ہیں بزنس کے حوالے سے، اور مضبوط ہیں وہ اسلحے کے حوالے سے. اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ پیسوں سے آتا ہے. ہاں، میرا تو خیال ہے، پتہ نہیں اب ان لوگوں کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے ان کی ماؤں سے ملی نہیں ہوں وہاں کی، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے وہاں پہ عورتیں یقیناً ذہنی طور پر مضبوط ہوں گی، جنہوں نے اپنی معاشرہ اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ ہماری دشمنی میں اتنے مضبوط ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت سارا کچھ ہمیں زیر کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، کہ انہوں نے خوب سارا پیسہ حاصل کیا، طرح طرح کے بزنس کیا. آپ دنیا میں دیکھیں نا، جو بھی ہمارے منہ کو چیزیں لگی ہوئی ہیں، میں ان کے نام تو نہیں، نام کیا لوں، بس آپ کے سامنے ہی ہیں. گھی ہیں تو وہ ہم ان کے یوز کر رہے ہیں، یہ اپنے سافٹ ڈرنکس ہیں ہم ان کے یوز کر رہے ہیں، انرجی ڈرنکس ان کے یوز کر رہے ہیں، ایون گھر میں پتی تک ان کی آ رہی ہے، گھی تک ہم ان کے لا رہے ہیں، صرف بھی ہم ان کے یوز کرتے ہیں. تو کیا ہم اتنے کوڑے ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی چیزیں نہیں بنا سکتے؟ ہاں، لیکن ہم چارپائیوں سے اٹھیں. ہمارا مینٹل لیول جب تک اپ نہیں ہوگا نا، ہمارا معاشرہ اپ نہیں ہوگا. ہمارا مینٹل لیول بہت زیادہ خراب ہے. ہم لوگ بس گھٹیا سوچوں میں بس بزی ہیں. ہم لوگ صرف موبائل پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں. ہم کیا، ہماری نسلیں کیا، موبائل پہ اسکرولنگ کر رہے ہیں اور بلا وجہ کی اسکرولنگ کر رہے ہیں. اگر میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پہ دی ہے، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہم نے صرف وہاں پر گانے دیکھنے ہیں، ہم نے صرف وہاں پر ڈراموں کی کلپس دیکھنے ہیں، ہم نے صرف وہاں پر جو ہے وہ مطلب بے حیائی کی چیزیں دیکھنی ہیں، فضول چیزیں دیکھنی ہیں. ہم نے پہلے وہی بات ہے، پہلے عورتوں نے خود دیکھنی ہے، اس کے بعد ان کے بچوں نے دیکھنی ہے، شوہروں نے دیکھنی ہے. سارا گھر جب بے شرمی کی چیزوں پہ لگا ہوا ہے تو پھر ہمارا معاشرہ کدھر جائے گا؟ آپ بتائیں نا. آپ خود دیکھیں، آپ اپنی ذات کو دیکھیں کہ آپ کتنا ٹائم فضول چیزوں پر سپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں، آپ جتنا ٹائم فضول چیزوں پر سپینڈ کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ تو بہت واسٹ ہے، اس میں آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ جو اپنی سوچ ہے نا آپ کی، آپ اس کو سرچ کریں اور بہت سی اچھی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ جو سیکھنا چاہتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ جو چیزیں رینڈم آتی ہیں ان کو دیکھتے جائیں اور ٹائم آپ کا سارا ضائع ہو جائے گا. ٹائم تو کنزیوم ہو جائے گا، جو ٹائم گزر جائے گا وہ واپس بھی نہیں آئے گا کبھی بھی. تو اس لیے یار، میں اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بھئی جو لوگ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، میں سب سے مخاطب ہوں کہ خدارا اپنی روش کو ٹھیک کر لیں. اگر ہم یہی کرتے رہے نا تو ہمارا معاشرہ مزید تباہ ہو جائے گا، اور وہ تباہی جو ہوگی نا وہ شاید ہم سے پھر کنٹرول بھی نہ ہو. ابھی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، لیکن اب جو انٹرنیٹ کی ویو آئی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مطلب 5-6 مہینے کے بچے ہیں، ان کو بھی ہاتھوں میں مائیں. دیکھیں، ہم عورتیں معاشرے کو تباہ کرنے کی ایک یہ بھی صورت ہے
کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں بچپن سے ہی فون دے دیتے ہیں، اور جو نہ دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، اور وہ وقت سے پہلے ہی میچور ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور جو چیزیں ان کی سیکھنے والی نہیں ہوتی وہ سیکھ لیتے ہیں، اور جو چیزیں سیکھنے والی ہیں اب دیکھیں نا، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو، جیسے چھوٹے ذرا سے سمجھدار ہوتے ہیں، ہم ان کی گڈی میں جو ہے وہ اچھی چیزیں ڈالیں، اور جیسے ذرا سے سمجھدار ہوں ہم ان کو چیزیں سکھائیں، چھوٹی چھوٹی اسکلز سکھائیں ان کو، سب کے ساتھ انٹریکشن سکھائیں، کیسے بات کرنی ہے، کیسے سارا کچھ، مطلب ہم نے رہنا کیسے ہے دنیا میں، ہم نے اللہ کی کیسے ماننی ہے، اور وغیرہ وغیرہ اچھی چیزیں. دیکھو میں نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی بولا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری قسمت میں کیا ہے، لیکن ماؤں کو کوشش تو کرنی چاہیے نا ایٹ لیسٹ. اگر ہم کوشش بھی نہیں کریں گے اور ویسے ہی ہم لوگ بیٹھ کے کسی معجزے کے انتظار میں رہیں گے کہ ہم کوئی معجزہ ہوگا اور امت مسلمہ جو ہے وہ مشکلات سے باہر آ جائے گی، نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کوشش دی ہے نا، اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کوشش دی ہے کہ آپ کوشش کرو، پھر میں اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑوں گا، آپ کو تھاموں گا. آپ تو میں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کا پھل اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ضرور دے گا. تو میں آپ سے وہی کہنا چاہ رہی تھی، اور وہی بات ہے، ٹاپک سے ہم ہٹ گئے، لیکن خیر یہ چیزیں بھی ضروری تھیں. تو ٹاپک سے ہم ہٹ گئے، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ سوچ جو ہے نا اپنی بڑی کریں، اپنی سوچ آپ بڑی کریں گی، خوددار آپ اپنی سوچ بڑی کریں. آپ ان گانوں ڈراموں کے کلپ سے آپ نکل آئیں، خود بھی اچھی چیزیں سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی اچھی چیزیں سکھائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ذرا اچھے سائڈ پہ چلنا شروع ہو. اتنا دل دکھتا ہے نا امت مسلمہ کی تباہی کو دیکھ کے، کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ انسان جو ہے وہ کیسے اس چیز کو کنٹرول کرے. خیر اپنی طرف سے ہماری تو کوشش ہے، میں تو بہت سارے ویز میں کوشش کرنا چاہ رہی ہوں، کوشش اپنی طرف سے ہے بھی، بہت ساری اچھی نیتیں بھی ہیں انشاءاللہ جو ہم نے آگے کرنی ہے، جو ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، آگے کرنا چاہ رہے ہیں امت مسلمہ کی بہتری کے لیے، یا امت مسلمہ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، ہم نے صرف نیت کرنی ہے. آگے ہماری نیت تو ذرہ ہوگی نا، اس ذرے کو پہاڑ بنانا یہ اللہ کا کام ہے. صحیح ہے؟ تو آپ یہ مت دیکھیں کہ ایک صرف میرے بدلنے سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ کا گھر تو بدلے گا نا. جب آپ اپنے آپ کو اچھی سوچ، اچھی جو ہے وہ گرومنگ دیں گی نا، تو پھر آپ کے بچے سدھریں گے، اور آپ کے بچے جب سدھریں گے وہ آگے اپنے اپنے خاندانوں کو سدھاریں گے. تو آپ کی اگر 2 بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو مینس اگر آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے دی، اپنے بچوں کو ٹائم کا صحیح استعمال سکھا دیا، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال سکھا دیا، تو آپ کے بچوں کو، اگر 2 بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ تو 2 3 4 5 6 خاندان آپ نے سدھار دیے. صرف یہ مت سوچیں کہ بھئی آپ نے اچھی سوچ رکھ لی تو بھی کیا ہو جائے گا، نہیں، آپ نے 4 5 خاندان سدھار دیے. اور وہ 4 5 خاندان اس معاشرے کا حصہ ہے نا. اگر ہر عورت صرف اپنے بچوں کو اچھی سوچ، اچھا انٹرنیٹ کا صحیح استعمال ہی کم از کم سکھا دینا، تو بچے بہت سی چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں. اور ہم بچوں کو سکھائیں گے کہ بھی اچھی چیزیں صرف سرچ کر کے دیکھو. جو رینڈم چیزیں آتی ہیں نا، میں تو آپ کو یہ ٹپ دوں گی کہ بھی رینڈم جو چیزیں آتی ہیں نا وہ مت دیکھا کریں. آپ صرف سرچ کیا کریں، سرچ کر کے دیکھا کریں کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ اسے سرچ کر کے دیکھ لیں گے. رینڈم جو ویڈیوز وغیرہ آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو مت دیکھا کریں. ان میں دیکھنے سے مکمل ٹائم کا ضیاع ہے. وہاں پہ آپ کو یا تو ڈرامے ملیں گے، موویز ملیں گی، اور گانے ملیں گے، فضول کے لوگوں کے پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا کچھ آپ دیکھیں گے. نہیں، اچھی چیزیں صرف دیکھیں اور اپنے بچوں کو اچھی چیزیں سکھائیں. ہمت کریں، اٹھیں، اچھے خواب دیکھیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اچھے خواب دیکھیں، بڑے خواب دیکھیں، اور پھر ان بڑے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھائیں. اور انشاءاللہ کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں پھل بھی دے گا.